30 محرم الحرام اور فہم قرآن سے سمجھ لیجئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 کو۔ نافرمانی کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ 249 آیت نمبر میں دریا اردن پر جب بنی اسرائیل کا جو لشکر گزرا ان کے امتحان لیے جانے کا ذکر ہے، جو نفس اور خواہشات کو روک کر اپنے امیر کی اطاعت کی کتنی کر لیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو امیر کی اطاعت کا ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ اس پر اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں۔ اس امتحان کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر جوش و خروش میں بھیڑ بھاڑ کا بہت ہو جایا کرتا ہے، لیکن وقت پر جمنے والے کم ہوتے ہیں۔ جب موقع ہوتا ہے نا جوش و خروش کا تو بہت بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، لیکن جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسا وقت ایسوں کا اکھڑ جانا باقی لوگوں کا پاؤں بھی اکھاڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وقت آتا ہے نا تو بہت سارے لوگ جو ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کا علیحدہ کرنا منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چھانٹ دیتے ہیں لوگوں کو، اور کبھی کبھی ہمیں بھی تو لوگوں سے چھانٹ دیتے ہیں نا۔ تو امتحان ہوا، پانی کی نہر آگے آئے گی، کوئی اس سے پانی نہ پیے۔ ہاں، اگر 1-2 چلو پی لو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے اس امتحان میں نافرمانی کے پانی سیراب ہو کر پی لیا، جس سے ان کی بے استقلالی ثابت ہو گئی اور اس وجہ سے غیبی طور پر وہ بیکار ہو گئے۔ تو ان آیت سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ امیر یا بڑوں کی اطاعت کرنا چاہیے، چاہے وہ طبیعت پر گراں ہی کیوں نہ گزرے، اور نافرمانی کرنے سے اطاعت کی طاقت چھین لی جاتی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے نافرمانی کر کے پانی پی تو لیا، لیکن ان کی جہاد کرنے کی ہمت ٹوٹ گئی، کہنے لگے آج ہمیں مقابلہ کرنے کی بالکل طاقت نہیں، یعنی اگر نافرمانی کریں گے تو اسے اطاعت کرنے کی طاقت چھن جاتی۔ اب اسی سے متعلق حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یاد رکھو انسان گناہ اختیار کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تنبیہ کے واسطے انسانوں کو آگاہ کرتے ہیں، اور توبہ کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ مصیبت دے دیتے ہیں، جس کی ایک صورت کیا ہے؟ رزق میں تنبیہ۔ اور رزق کیا ہے؟ مال، دولت، بچے، خوشی، اطمینان، صحت، تمام چیزیں رزق ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ روٹی اور سالن رزق ہے، ہر چیز رزق ہے۔ خوشی، اطمینان، عبادت کی حلاوت، بچے، اولاد کا ہونا، اولاد میں محبت، ادب اور دین کا ہونا، یہ تمام چیزیں رزق ہیں۔ تو کبھی تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آمدنی میں ہی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کی فراوانی کے باوجود رزق کا جو مقصود ہے وہ ہے دل کا سکون، اطمینان، اور وہ گناہ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ کھانے پینے میں تو کمی نہیں ہوتی، آمدنی بھی پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو نعمت اسے عطا کی ہوتی ہے اس سے محرومی ہو گئی۔ جیسے صحت چھن گئی، بیماری آ گئی، فراغت چھن گئی، فکر پریشانی میں مبتلا ہو گئے، علم دیا عمل چھین لیا، ہنر دیا ہنر چھین لیا، عقل دی سمجھ چھین لی۔ تو مال کی بہتات ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، زمین خوب سونا اگل رہی ہے، غلہ وافر مقدار میں مل رہا ہے، تنخواہ بہت اچھی، سہولیات بہت اچھی، لیکن صحت نہیں رہی۔ صحت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بیکار رہ گئی، ان کا کوئی فائدہ نہیں، برکت چلی گئی، یعنی آمدنی بہت زیادہ ہے لیکن ضروریات پھر بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، نقصان ہوا۔ تو حاصل اس بات کا یہ ہے کہ رزق کا مطلب صرف پیٹ بھرنا نہیں ہے، انسان کا دلی اطمینان، سکون، روحانی بشاشت، زندگی کے اوقات بامقصد کارآمد گزرنا، یہ تمام چیزیں رزق ہیں۔ اور یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں گناہوں سے بچنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب گناہوں سے بچتا ہے انسان تب یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر اب دعا بھی کر لی جائے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نیکی کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی کامل قوت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہی سے ہر وقت مانگنا چاہیے، اللہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا، میری رہبری فرما، قدم قدم پر میری مدد فرما، مجھے گناہوں سے بچا لے، اور جب گناہوں سے ہم بچ جائیں گے تو دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو معنی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کثرت ورد کرنا چاہیے، کم از کم دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ تو یہ 99 بیماریوں کی دوائیں، جن میں سے ادنا بیماری غم ہے، یاد رکھیے۔ اور نصیحت آج کی یہ ہے کہ گناہ در حقیقت ناشکری اور بے وفائی کی دلیل ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سزا نہ بھی ہوتی تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری ہے کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے۔ اگر دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات تو بے تحاشا ہیں بندے کے اوپر، تو پھر اس کو ناراض کرنے کی کیسے ہمت ہوئی؟ اب تو سزا کا ڈر ہے، خواہ دنیا میں بھی سزا ہو جائے یا آخرت میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ تو سوال یہ ہے کہ نافرمانی سے کیا نقصان ہوتا ہے؟
گناہوں سے بچنے کے لیے کیا دعا مانگی جائے، رزق سے محرومی کیوں ہوتی ہے، اور گناہ کیسے ناشکری اور بے وفائی کی دلیل ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ مکمل ہوا اور ماہ محرم کے سبق بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل سے سبق شروع ہوں گے ماہ سفر کے۔